شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات میں محرم الحرام کے حوالے سے آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے واقعہ کربلا کیوں۔ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مہمان ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین عابدی، جو اپنے افکار سے ہم ناظرین کی خدمت میں واقعہ کربلا کیوں پہ بحث پیش کریں گے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ امام حسن اور امام حسین 5-6 سال کی عمر تک کے تو واقعات ملتے ہیں، مگر بعد میں اس کا تاریخ میں ان کا ذکر تب آتا ہے جب ان کی شہادت ہوئی۔ تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے، آخر کچھ تو ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد آل رسول کے کسی امام کی طبعی وفات نہیں ہوئی۔ آل رسول قتل ہوئے، اور قاتل بھی وہ کہ جو کلمہ پڑھتے تھکتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے جنت کے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ شہید کر دیا؟ ناظرین، ہمارے پروگرام کی پہلی قسط آپ کے ساتھ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولا کیسا؟ ہمیشہ کی طرح آپ کے بہت شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر کربلا واقعہ کربلا کیوں کے موضوع پہ جو ہے وہ ہم سے گفتگو سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ تو میرے اتنے بات کرنے کے بعد میرا ایک سوال میرے ذہن میں بنتا ہے کہ کیا کربلا اچانک ہوئی، یا اس کے پیچھے ایک طویل نفرت تھی؟ کیا محمد والے محمد سے کیا بغض تھا، یا ایک دم بالکل سے تو نہیں ہو سکتا نا، اس میں تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی؟ تو اس پہ آپ اگر اس کے آغاز سے آپ بتائیں گے تو ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثوبۃ الحسین علیہ السلام۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی کا بھی جو ہے متشکر اور ممنون ہوں کہ سالہ گزشتہ کی طرح اس برس بھی یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ماہ محرم الحرام میں اپنے ناظرین سے ہم قائم ٹی وی کی نسبت سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور خوبصورت عنوان کے ساتھ اس وقت آپ نے جو ہے وہ ایک تعارفی یوں کہ یہ بیانیہ پیش کیا ہے۔ اور یہ جو سوال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا واقعہ کربلا کیوں، یہ خود ایک موضوع ہے، یہ خود ایک بحث کا عنوان قرار پا سکتا ہے، اسی لیے شاید اس کو موضوع ترتیب دیا گیا ہے۔ دیکھیے، آج اگر انسان آپ کسی کو اسلام کی طرف لاتے ہیں اور آپ اس سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ رسول خدا کی تعلیمات ہیں، اور جب اس کی نظر پڑتی ہے تاریخ اسلام پر، تو یہ جو آپ کا موضوع ہے یہ اس کا سوال ہے بیسیکلی۔ وہ پھر یہ پوچھے گا کہ جب آپ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، آپ کے نبی نے اتنا تعارف کرایا نوازوں کا مسجد میں سب کے سامنے، تو یہ سوال وہ بھی کرے گا واقعہ کربلا کیوں؟ یہ ظلم جو ہے، یہ داستان جو ہے، وہ ظلم کوئی آسمان سے کوئی فوج نہیں اتری تھی، کوئی غیر ملکی فوج نہیں تھی، وہ کلمہ گو ہی تھے۔ آپ نے اچھا جملہ کہا کہ کلمہ پڑھتے تھکتے نہیں تھے، تو جنت کے طالب بھی تھے اور جنت کے سرداروں کے قاتل بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کے جواب کے رستے پر کوئی آ گیا نا، تو میں کہہ سکتا ہوں وہ صراط مستقیم پر چل پڑا ہے پھر، کیونکہ یہ سرا اس کو لامحالہ طور پہ ایک منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ واقعہ کربلا یاد رکھیے گا حادثہ نہیں تھا، واقعہ کربلا مشیت الہی تھا، اللہ کی مشیت میں طے تھا کہ کس طریقے سے سید الشہداء کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے روایت ہماری کتابوں میں کہ معصوم فرماتے ہیں ان فی الجنت مقاما لا تنالها الا بالشہادہ، جنت میں ایک مقام ایسا ہے جسے شہادت کے علاوہ پایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ چونکہ امام حسین شہادت میں اور شہداء میں منفرد نہیں صرف، بلکہ سید الشہداء ہیں۔ تو جب آپ خود سید الشہداء ہیں تو سوچیے آپ کا امتحان کتنا سخت ہونے والا ہے۔ اور پھر اس امتحان میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ صرف امتحان امام حسین کا نہیں ہے۔ اگر یہ صرف ایک بھائی کا امتحان ہوتا تو 10 محرم کو ختم ہو جاتا، لیکن یہ امتحان 10 محرم کے بعد بھی جاری ہے، اور وہ اس کی نیابت اور سرداری بیان کر رہی ہیں۔ چنانچہ کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے، سانحہ نہیں ہے، یہ مشیت پروردگار ہے، اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک لانگ ٹائم پیریڈ سے کام کیا گیا ہے۔ کچھ ایسے سہولت کار فیسیلیٹرز تھے، کچھ ایسے لوگ فراہم کیے گئے جنہوں نے یزید کی حکومت کو مضبوط کیا، اور آج تک آپ دیکھ لیجئے ایسے ایسے ہمیں
بدصورت لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یزید کا دفاع کرنا چاہیے. اسی برس یہ سنی گئی بات نہیں اسی مملکت اسلامیہ میں, اور ہم نے اپنے ان کانوں سے یہ منحوس جملے بھی سننے تھے پاکستان کے اندر کہ ہمیں یزید کا دفاع کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, آپ کرتے رہیں دفاع, آپ کو اجازت ہے, لیکن ہم نے بھی طے کر لیا کہ ہم بھی افکار حسینی کا بھرپور دفاع کریں گے, اور ہم بھرپور سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے بتائیں گے کہ کربلا کا سانحہ حادثہ نہیں ہے, مشیت الہی ہے, اور اس کے عوامل وہی ہیں جو رسول اللہ کے دشمن تھے, جو توحید کے دشمن تھے, جو مولا علی کے دشمن تھے. اور آخری جملہ کیا کہ آپ کے سوال کا جواب یہاں روک رہا ہوں, یہ راز اس وقت کھلا, بلی اس وقت تھیلے سے باہر آئی جب یزید نے صاف کہا یا لیتا اشیاخی بے بدرین, کاش میرے بدر کے باپ دادا حاضر ہوتے تو وہ یہ دیکھتے کہ میں نے آج بدر کا بدلہ کیسے لیا. اس کا مطلب 61 ہجری میں جو تلواریں چل رہی ہیں یہ ہاتھ میں بظاہر 61 ہجری والوں کے ہیں, لیکن بدلہ کربلا کا بدر والوں کا لیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا, ثانیہ کربلا, یہ سوال ہے کہ انسان خود سوچے, اپنے ضمیر سے سوچے کہ یہ کیوں رونما ہوا, اس کے عناصر کیا تھے. شاید ہمارے یہ پروگرام, ہمارا یہ عنوان ہمارے لیے اس میں کوئی سنگ میل ثابت ہو سکے. آغا جیسے یزید کا جو دادا ابو سفیان تھا, اس کی اتنی ہمت و جرأت نہیں تھی کہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا مطالبہ کیا. یزید میں اتنی جرأت کیسے آ گئی؟ اور یہ اس سے پہلے کہ جو امام حسن کی شہادت ہے, کیا وہ بھی ایک اس کے پیچھے ایک مشیت تھی یا اس سے کربلا اسی سے ترتیب دینی تھی؟ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں, اس حوالے سے باقاعدہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ اگر دیکھیں کہ بظاہر رسول اللہ کے زمانے میں ابو سفیان کا کوئی کردار ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو, لیکن اس کے باوجود ان کے جو کردار تھے, اس کا جو کردار ہے وہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ کس طریقے سے مولا علی کو اکسایا گیا کہ آپ اگر میرا ساتھ دیں تو مدینے کے میں گلیوں کو گھوڑوں سے بھر دوں, مجاہدوں سے بھر دوں, آپ کیوں پہلے خلیفہ کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں؟ غور فرمایا آپ نے, یہ اسلام کے خلاف اس طرح. تو مولا علی علیہ السلام نے کسی سازش کا ساتھ نہیں دیا. تو میں مومنین سے بھی جملہ کہتا ہوں حالات حضرت سے ذرا قریب ہو کر, بہت جلدی کسی نعرے پہ لبیک نہ کہا کریں, بہت جلدی کسی تحریک کے پیچھے نہ پڑا کریں. یہ مولا علی نے ہمیں درس دیا ہے. نعرے اور سلوگنز بہت اچھے ہوتے ہیں, بعض اوقات اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے, اس کو سوچا کریں یہ نعرہ, یہ تحریک, یہ لوگ ہمیں لے کے کہاں جانے والے ہیں. تو کربلا کا واقعہ جو ہے, یزید کی جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ یزید کو سپورٹ تھی باقاعدہ طور پر, یزید کو باقاعدہ پیچھے سے جو بغض اس کو وراثتاً ملا تھا. یزید کی جو ماں تھی میسونہ, وہ عیسائی قبیلے کی تھی, اور اس نے جنگلوں میں اس کی پرورش کی, اور اسے عیسائیت بھرپور طور پہ پلائی ہے. اور عیسائیت کے اسلام سے کیا دشمنی ہے یہ بتانے کی بات نہیں ہے, مباہلہ عیسائیوں سے ہی ہوا ہے. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ قسط بائی جو ہے نا, قسط در قسط یہ معاملہ چلتا رہا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے معاملات ہوئے. امام حسن کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے, بظاہر تسلط نہیں مل سکا تو آخرکار واردات کیا کی گئی؟ خفیہ واردات کی گئی, اور سید شباب اہل جنہ امام حسن کو شہید کیا گیا. اور سید الشہداء کے زمانے میں یہ ہوا کہ چونکہ حکومت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ فسق و فجور عام تھا, نماز چھوڑنا گناہ نہیں تھا, شراب پینا گناہ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آپ دیکھ لیجئے سید الشہداء کی شہادت کا نتیجہ سامنے پیش آیا. اور یہ تاریخ گواہ ہے, جب بھی امام کے خلاف لوگ جمع ہو جائے نا, پھر دین کی اقدار برباد ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے خانہ کعبہ شہادت امام حسین کے بعد جلا ہے, مدینے میں گھوڑے امام حسین کی شہادت کے بعد بندھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اس راز کو آشکار کر دیا کہ یہ حادثہ اور ثانیہ نہیں تھا, یہ وہ قبائلی عصبیت تھی, یہ وہ قبائلی تعصب تھا, یہ وہ ٹرائبولل وار تھی جو عرب کے اندر قبائلی جنگ تھی, اس کا شاخسانہ کربلا تھا جو ایک قبیلے والوں نے نبوت کے قبیلے سے نکالا ہے. میں بنی ہاشم کا قبیلہ بھی نہیں کہہ رہا, نبوت کے قبیلے سے نکالا ہے, بیت نبوت والوں سے بدلہ لیا ہے. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت ایک منصوبہ تھا ان کا, جو اللہ کے بھی دشمن تھے, رسول کے بھی دشمن تھے, اور خود اہل بیت کے بھی دشمن تھے. جزاک اللہ, سبحان اللہ. آقا اسی کے ساتھ میں خیال یہ آتا ہے کہ جو بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جو ایک تسلسل چل رہا تھا دشمنی کا, تو یہ کسی سیاسی مقصد سے تھا, ذاتی تھا, یا اس کے پیچھے پس پردہ یہ کیا تھا؟ آپ نے بہت اچھا بیان فرمایا کہ وہ پیغمبر کے زمانے سے جو اس کو لے کے چلے ہیں تو بھی امام حسین پہ آ کے, تو بیسیکلی یہ کیا اس کا تھا کہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو, دیکھیے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ عرب کا جو قبائلی نظام ہے نا, بڑا مضبوط نظام تھا, اور ان کی جڑیں بڑی دور دور تک پھیلی تھیں. اور آپ اگر تاریخی بنا کر دیکھیں گے تو بنی امیہ خود کو جوڑتے بھی بنی ہاشم سے ہیں, جا کر جوڑ رہے ہوتے ہیں جا کر وہ, جبکہ تاریخی حقائق سے باہر یہ بات ذرا دور ہے, اور محققین اس کو زیادہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن آپ فرض کر لیں کہ یہ رشتے تھے بھی, مثلا ایک لمحے کے لیے ہم بات مان لیتے ہیں, ان کی جو رشتہ داری کی بنیاد پہ تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, اچھل اچھل کر کے یہ رشتہ تھا, وہ رشتہ تھا, یہ اس کی بہو تھی, اس کی بیٹی تھی, اور یہ کربلا تک انہوں نے جی لے کر چلے, اور اب تک نبھا رہے ہیں وہ رشتے.
تو اس میں پہلی بات یاد رکھیے گا، تاریخ کامل میں ایک روایت موجود ہے ابتدا کے اندر ہی، تاریخ کامل میں یہ بات لکھی اپنے اسیر جزری نے کہ جب ہاشم اور امیہ پیدا ہوئے، میں ابھی بیان کر چکا کہ یہ رشتہ داری بتاتے ہیں دونوں کی، اس کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں، بالکل میرے اس پر نظریہ الگ ہے۔ ہاشم اور امیہ جب دونوں پیدا ہوئے تو دونوں جڑواں تھے، تو اس وقت کسی کاہن کو کسی کو دکھایا کہ ان بچوں کو جدا کیسے کریں، تو ظاہر ہے جو اس وقت میڈیکل کے طریقہ کار تھے جو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو تلوار سے کھال سے بیچ کے حصے سے ان کو جدا کیا جائے، تو جیسے ہی تلوار سے ہاشم اور امیہ کو جدا کیا، یہ دو بھائی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو دونوں آگے جا کے خاندان دونوں کو کہتے ہیں ایک ہی تھے، یہ تلوار چلی ہاشم اور امیہ کو جب اللہ کیا تو کسی کاہن نے کہا یہ تو بدشگونی ہو گئی ہے، یہ بدشگونی ہو گئی ہے اور اب ہمیشہ ان دونوں میں تلوار چلے گی، اور پھر خود آگے جا کے تاریخ کامل والے نے لکھا ہے کہ پس بالکل ہی ایسا ہی ہوتا رہا، رسول اللہ کے زمانے میں جنگ ابو سفیان نے کی، جنگ احد وغیرہ میں آپ دیکھیں، اسی طریقے سے امام حسن کے زمانے میں اس کا بیٹا برسر پیکار رہا امام حسن سے، اور پھر امام حسین کے زمانے میں یزید کھلے عام سامنے آیا، یہاں تک کہ 5ویں امام تک کا واقعہ آیا اور بنی امیہ کی حکومت رہی، اور پھر آخری جو تھا وہ اس نے منصور دیوان کی، اس نے چھٹے امام کو زہر دیا، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، یہ تو ہو گیا میں نے وہاں کا قول بیان کر دیا۔ اب آپ نے پوچھا دشمنی، دیکھیے ویسے دشمنی کے لیے ذاتی سیاسی مقصدی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، دشمنی ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے سننے والوں کو ایک مکمل بات پہنچنی چاہیے، یہ دشمنی ذاتی بھی تھی، سیاسی بھی تھی، مذہبی بھی تھی۔ ذاتی اس عنوان سے وہ یاد رکھیے گا وہ کیوں تھی، ذاتی اس عنوان سے تھی کہ دور جاہلیت سے جو شرافت کے عہدے تھے وہ آل محمد ان کے پاس تھے، خانہ کعبہ میں جو حاجی آتے تھے انہیں پانی پلانا، سقائی، یہ کام تھا بنی ہاشم کا، اور الحمدللہ یہ سبیلیں لگانا آج بھی ہاشمیوں کی ہی جو ہے وہ سعادت ہے، اور سبیلوں کلید بردار تھے، بالکل ایسی ہے، کلید بردار تھے، کعبے کے بچانے والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آج تک سبیلیں جو لگا رہے ہیں وہ ہاشمی ہیں، اور جو سبیلیں توڑ رہے ہیں جلا رہے ہیں، اچھا آپ نے وہاں سے جوڑا، تو وہ اثر تو باقی ہے نا کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے، جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پسر ہوتا ہے، تو ہم سبیلیں لگا کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہاشم کے اولاد ہیں، وہ جلا کے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی اور کی اولاد ہیں۔ اسی طریقے سے کلید بردار کعبہ تھے، اسی طریقے سے جناب اور جو پیشے تھے عزت کے جو زمانے میں کام کیے جاتے تھے، یعنی ہاشم پیغمبر کے اجداد جتنے بھی تھے نا دور جاہلیت میں بھی کوئی کام، میرے ناظرین اس کو یاد رکھیں، ان کا غیر اخلاقی نہیں تھا، اور باقی طرف کے اخلاقی غیر اخلاقی کام کیا تھے وہ آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیجیے گا کہ کیا کیا تاریخوں میں مورخین نے کارنامے لکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ذاتی کہ بھئی ہماری چیزیں ان کے پاس کیوں گئیں، یہ ہم کیوں نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے جب آپ بات آتی سیاسی، بھئی ظاہر سی بات ہے کہ علاقے میں میں اسٹیک ہولڈر ہوں، میرا ووٹ بینک ہے، اچانک ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ بڑا پولائٹ ہے، بڑا ہمبل ہے، اس کا بڑا اخلاق ہے، وہ امیر غریب میں فرق نہیں کرتا، کالے گورے میں فرق نہیں کرتا، تو لوگ تو اس کی طرف جھکنا شروع ہوں گے نا، میرا ووٹ بینک کٹ رہا ہے، میری دھاک علاقے میں ختم ہو رہی ہے۔ تو یہی تکلیف بنو امیہ کو بھی تھی کہ ہماری ناک رکڑوا دی، ہماری جو ہے وہ دھاک مٹا دی، ہمارا جو ایک دھونس تھی وہ ختم کر دی گئی، سارا زمانہ ان کے دروازے پہ جایا جا رہا ہے۔ اور مذہبی کی تو کیا کہنے، اس لیے کہ یہ تھے خدائی نمائندے، وہ تھے شیطانی نمائندے، اس لیے کہ یہ تو طے ہے نا کہ محمد علیہ محمد خدائی نمائندے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر شک ہے تو اس پہ بھی کوئی پروگرام کر لیا جائے کہ علیہ محمد خدائی نمائندے ہیں، تو جب یہ خدائی نمائندے ہیں تو ان کا مقابل خدائی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابل شیطان ہی ہوگا۔ تو یہ بات بڑی واضح اور کیٹیگوریکلی ثابت ہے کہ بنی امیہ کی جو دشمنی کا معیار تھا اس کا کوئی معیار نہیں۔ اور پھر ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، امام ابو نعیم حماد نے اپنی کتاب الفتن میں ایک روایت لکھی ہے، سنت کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا لکل امت آفت و آفت هذه الامیہ بنو امیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک آفت اور پریشانی ہے، اس امت کی بربادی اور آفت بنو امیہ ہیں، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں اور لکھنے والے امام ابو نعیم حماد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اس کے اخلاقیات کو اقدار کو پڑھیں تاکہ ہم کربلا کے درس کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، واقعہ کربلا کیوں کے موضوع پہ ہمارا پہلا پروگرام جو تھا وہ جاری ہے اور اختتام پذیر کی طرف ہے۔ مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے سیر آمیز گفتگو فرمائی۔ آخر میں چاہوں گا کہ استقبال محرم ہے اور محرم کی آمد ہے، چاند رات ہے، اور ہم جو ہیں وہ کربلا والوں کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو مولانا سے میں یہ گزارش کروں گا، اور برادر علی مہدی نقوی صاحب معروف نوخاں بھی یہاں موجود ہیں، کہ آخر میں آپ کچھ کلمات یعنی کہ استقبال محرم اور مصائب کے حوالے سے، اور اس کے وسیع سے مسلسل ہو جائیں گے نوخاں معروف نوخاں جناب علی مہدی صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے یہ جو میں نے جملہ اس وقت پڑھا ہے کلمہ استرجاع، عمومی طور پر یہ جب کوئی خبر ارتحال خبر وفات سنی جاتی ہے تو عمومی طور پر یہ ہے کہ یہ جملہ پڑھا جائے، لیکن یہ جملہ میں نے مناسبت اس لیے یہاں پر استعمال کی کہ جب سید الشہداء نے سفر اختیار کیا ہے اور جب محضر نامہ ترتیب دیا، تو جب بھی کوئی محضر نامہ ترتیب دیتے تھے سید الشہداء تو لکھتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب،
اللہ کی مدد آ چکی ہے، فتح قریب ہے، ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن واحد وحظر نامہ کربلا کی شہداء کا ہے کہ جب امام حسین نے لکھا ہے تو سر ورق امام نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور لکھ کر خود بھی گریہ کیا امام حسین نے۔ تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں اور آج آپ نے یہ کیا کیا ہے، آج کبھی آپ اس طرح نہیں لکھتے۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارا سفر آخرت ہے اور اب ہم یہاں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، مدینہ ہماری واپسی نہیں ہوگی۔ اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا گھر، جو آرام، جو سہولت جو ان الفاظ میں نا، وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی شہر چلے جائیں، بڑی آسائشیں ہوں گی، آپ کو سکون اپنے گھر میں آئے گا، اپنے وطن میں آئے گا۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ اپنا گھر چھوڑنے کی تاریخ ہے۔ حسین اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، وہ شہر، وہ مدینہ کہ جس کی پہچان ہی حسین سے، جس کے در و دیوار گواہ ہیں کہ انہی در و دیوار کے درمیان پیغمبر حسین کو اپنی پشت پہ سوار کرا کر کبھی عید کے دن جا رہے ہیں، اور آج وہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اس عالم میں کہ مدینے کے گھر سے آہو بکا ہے، رو رہے ہیں لوگ۔ مدینے میں سوگ کی کیفیت ہے۔ ایسی کیفیت میں امام حسین رخصت ہونے لگے گھر سے، اور لکھا ہے علماء نے کہ جب تمام بیویوں کو سوار کرا دیا تو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر جنت البقیع سب سے پہلے گئے اور اپنے بڑے بھائی کی قبر پہ گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ اے بھائی، آج آخری مرتبہ تمہاری قبر پہ چراغ جلانے آئے اور اب میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر آپ گئے ہیں اپنی والدہ گرامی کی قبر کی طرف، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر گئے بھائی کی قبر پر، اور گھٹنیوں کے بل گئے ہیں اپنی ماں زہرا کی قبر پر جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اس مقام پہ پہنچے تو پھر علماء نے لکھا اور آواز دے کے کہتے ہیں کہ اماں، مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا اور اب مدینہ والے مجھے قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اہل منبر پڑھتے ہیں کہ قبر سے ایک صدا بھی بلند ہوئی، اور قبر سے یہ صدا آئی کہ حسین تم اکیلے مدینے نہیں جا رہے، آج سے زہرا بھی مدینے کو چھوڑ رہی ہیں۔ اور پھر گئے ہیں نانا کی قبر پر، اور یہ وہ قیامت کا لمحہ تھا، اور یہیں سے پھر نوحے کے بند بھی علی مہدی ابھی پڑھیں گے یقیناً کہ جب نانا کی قبر پہ گئے تو آواز دی نانا آج آپ کا حسین تنہا ہو گیا ہے۔ علماء پڑھتے ہیں قبر لرز گئی اور آواز آئی قبر سے حسین ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، حسین جاؤ اللہ تمہیں ذبح کرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اللہ تمہاری بہنوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ایک مسافروں کے سفر کی تاریخ ہے، آج سے ایک دن کے بعد کربلا میں مسافروں کا قافلہ پہنچے گا۔ خدا کربلا والوں کے درس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب مدینے سے چلا قافلہ کربلا، تھا صغرا کے لبوں پر نوحہ، لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا، اپنے ہمراہ سوئے کرب و بلا، لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا، آپ کی یاد میں رو رو کے میں مر جاؤں گی، آپ کی یاد میں رو رو کے میں مر جاؤں گی، بابا اکبر کی قسم چین نہیں پاؤں گی، میری سانسوں کا بھروسہ نہ رہا، لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا، بھیا عابد کو دوا روز پلاؤں گی میں، ان کی راہوں میں نگاہوں کو بجھاؤں گی میں، تم کنیزوں کی طرح بہرے خدا، لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا، کیسے اکبر کے بنا عید گزاروں گی میں، کبھی تم کو کبھی اموں کو پکاروں گی میں، کیسے اکبر کے بنا عید گزاروں گی میں، کبھی تم کو کبھی اموں کو پکاروں گی میں، جب کوئی پاس نہ ہوگا بابا، لے چلو بابا
मुझे ले चलो बाबा। धूप और गर्म हवा होगी सफर में देखो, अपने आंचल में छुपा लूंगी अली असगर को। धूप और गर्म हवा होगी सफर में देखो, अपने आंचल में छुपा लूंगी अली असगर को। यूं ना असगर को करो मुझसे जुदा, ले चलो बाबा मुझे ले चलो बाबा। अपने हमराह सुए करबो बला, ले चलो बाबा